ایک یہودی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رستے میں جا رہے تھے تو وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا ہرگز نہ کرنے دیا اور فرمایا، تم یہاں سے چلے جاؤ، اور صحابہ کرام وہاں سے دور چلے گئے۔ سورج کی تپش لمحہ بہ لمحہ بڑھتی جا رہی تھی اور سورج کی تپش کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچ رہی تھی، جہاں تک کہ آپ کے چہرے مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کا غصے کا اظہار نہ کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن وہیں یہودی کے ساتھ بیٹھے رہے اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کی۔ پھر رات کا اندھیرا چھا گیا، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور پھر فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہودی کو پھر ڈرانے اور دھمکانے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم اس سے کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی اتنی جرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گھمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا میں کسی اور پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ پھر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا ہوا تھا کہ آپ کی توہین کروں، بلکہ میں آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ تورات میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج اور بےہودہ گواہی کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح میں نے آپ کو یہاں بٹھا کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات میں بالکل ٹھیک کہا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے 3 سال بعد تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیجیے۔ ایام حج شروع ہوتے ہی لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگوں، میں اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والوں کو دیکھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا سے اترے اور مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی اعلان کیا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سنا، اسے بہت سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی پر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قباس پر چڑھ گئے، ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ اسی دوران ایک شخص نے حضرت علی کو اس واقعے کی اطلاع دی اور کہنے لگا کہ نعوذ باللہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ مارے جا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کو شدید دکھ ہوا اور آپ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی ہے اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، ہمیں جواب دیں کہ آپ کہاں ہیں؟ روح آپ پر قربان، آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رو رو کر فرما رہی تھی، کوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خبر دے، کیا آخر کسی نے اسے دیکھا ہے تو مجھے ان کے متعلق بتائے۔ اس وقت جبریل امین علیہ السلام رسول خدا پر نازل ہوئے، ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، خدا نے ہمیں آپ کے فرمان کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے، آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ برباد کر دیں، ان کا دنیا میں نام و نشان بھی ختم کر دیں گے۔
जाएंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबी रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, ऐसा हरगज नहीं करने दूंगा। ए परवरदिगार, मेरी कौम को माफ कर दे, वो मुझे जानते नहीं हैं। जिब्रील अमीन ने कहा कि हजरत खदीजा आपको तलाश कर रही है। उनके रोने ने आसमान के फरिश्तों को रुला दिया है। आप उन्हें जवाब दीजिए, खुदा की तरफ से और हमारी तरफ से उन्हें सलाम पहुंचाइए और उन्हें जन्नत की बिशारत दें। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा और हजरत अली को सदा दी और उन्हें अपने पास बुला लिया। दोनों शख्सियत आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर पट्टी की और घर ले आए। और फिर जब मशकीन को मालूम हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर आ चुके हैं, तो उन्होंने घर का मुआसरा किया और संग बारी शुरू कर दी। हजरत अली और हजरत खदीजा आपका दिफा करने लगे। जब संग बारी में मामूली सा वक्फा हुआ तो हजरत खदीजा घर से निकली और उन्होंने चीख कर कहा, तुमसे हया रुस्कत हो गई है, तुम अपने कबीला की मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम खतून के घर पर संग बारी करने लगे हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है तो तुम दूसरे लोगों को अपने ऊपर हंसने का मौका ना दो और अपने लिए हमें जिल्लत और बदनामी को ना खरीदो। जब मुशरिकीन ने हजरत खदीजा की गुफ्तगू सुनी तो वो शर्मिंदा होकर अपने अपने घरों को चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को गुमराही से निकालने के लिए कदम कदम पर तकलीफें उठाई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे।